بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ سن 1181 کا ایک دن تھا۔ قاہرہ کو پانی فراہم کرنے والی نہر ابو مناجہ کا بند توڑنے کا وقت قریب آ رہا تھا اور شہر کے باسی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب دریائے نیل کا ٹھاٹھے مارتا پانی اس نہر میں داخل ہونا تھا۔ نہر کے ایک کنارے پر قاری تکبیر پڑھ رہے تھے۔ شجاعت وائس سننے والے پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ پیارے دوستو میں اس چینل پر روزانہ اسلامی اور معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ اور دوسرے کنارے پر نعرے بج رہے تھے۔ مصر اور قاہرہ کے سالانہ کیلنڈر کے اس اہم ترین دن ملک کے حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ دریائے نیل اور اس نہر کے سنگ پر موجود تھے۔ اس بار ان کا سامنا کسی فوج سے نہیں بلکہ قدرت سے تھا۔ مصر اور قاہرہ اور ان تمام ممالک اور خطوں کے لوگ جن کا انحصار کسی نہ کسی طرح دریائے نیل کے پانی پر تھا، صدیوں سے ہر سال اگست اور ستمبر کے ان دنوں کا انتظار کرتے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس سال دریائے نیل میں کتنا پانی آئے گا۔ ایک انگریز مورخ رچرڈ نے اپنی کتاب دی لائف آف سلطان صلاح الدین ایوبی میں انہوں نے بتایا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی خلافت کے وزیر اور پھر اس کی 2 سالہ خلافت کے اختتام کے بعد حکمران بنے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریاست کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ستمبر سن 1181 میں اہلکار بڑی تعداد میں سلطان کے ساتھ حاضر تھے۔ قرآن کے قاری، عمر رسیدہ سپاہی اہلکار اور عام حاضرین بڑے ہجوم کی صورت میں موجود تھے۔ اعلیٰ اور پرتعیش تقریبات اور پھر ضیافتوں کا سلسلہ سلطان صلاح الدین کے لیے غیر معروف بات لگتی تھی، لیکن ہمیں کیا یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے کی تقریبات کو ناپسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ان کے ایک قریبی کے بیٹے کے ختنے کی تقریب سے ثابت ہوتا ہے، جس میں 700 بھیڑیں ذبح کی گئیں اور 80 کندار مٹھائی تیار کی گئی۔ نہر کا بند کھولے جانے کے موقع پر کدالیں اٹھائے لوگوں نے ان کی طرف سے اشارہ ملتے ہی نہر اور دریا کو ملانے والے باندھ کو گرانا شروع کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے 10 خاص سپاہیوں کے ساتھ واپس اپنی ریاست میں لوٹ رہا تھا کہ سلطان کا گزر ایک گھنے جنگل کے بیچ سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین تیز رفتاری کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر آ رہا تھا کہ اچانک سلطان کی نظر ایک غار پر پڑی اور اس کو دیکھ کر اس کے تیور بدل گئے۔ سلطان کے چہرے کو دیکھ کر سپاہیوں کے بھی رنگ بدل گئے اور وہ سوچنے لگے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے کہ وہ اتنا زیادہ غصہ ہو گئے۔ پھر ایک سپاہی نے کہا، سلطان معظم، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو وہ ایک سامنے غار نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے کہا کہ اس میں ایک عورت ریچھ کو پکڑ کر غار کے اندر لے گئی ہے اور تم اس کا مطلب جانتے ہو۔ ان کے تمام سپاہی شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے، چونکہ وہ جانتے تھے، اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جب یہ عورت نکلے غار سے تو اس کا پیچھا کرو اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لینا اور صبح اس کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ جب صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین عدالت میں موجود تھے کہ سلطان کے حکم پر سپاہی اس عورت کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین کے سامنے حاضر ہوئے۔ سپاہی نے اس عورت کو ایک خاص کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، کیونکہ سلطان کے سامنے کسی بھی عورت کو تنگ کپڑوں میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان نے اس عورت سے سوال کیا، تم نے غلط کام کیا ہے جس کی سزا بہت بڑی ہے۔ اے سلطان معظم، آخر میں نے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہے؟ اس نے کہا کہ میں سب کچھ اس گناہگار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب سچ سچ بتاؤ، کل غار میں ایک ریچھ کے ساتھ اندر تم کیا کرنے گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟
فوراً شرم سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی اور سلطان نے کہا اس کا میں مطلب جان چکا ہوں، لیکن آپ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ کیا تم شادی شدہ نہیں یا تمہارا شوہر مر چکا ہے کہ تمہیں ایسی نوبت آ گئی؟ عورت بولنے لگی اور کہا سلطان معظم، جس گاؤں کا قاضی بدکار اور غلیظ انسان ہو، اس گاؤں کی عورتیں پھر ایسا کام نہیں کریں گی تو کیا کریں گی؟ سلطان صلاح الدین نے اس عورت سے پوچھا بتاؤ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنے بڑے گناہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا سلطان معظم، ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے قیمتی سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے جس راستے سے ہم واپسی آئے اس راستے پر بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہٰذا ہم نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا تاکہ جانے میں بھی اتنا وقت نہیں لگے اور ہمارے گھوڑے بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم گھنے جنگل کے بیچ میں پہنچے تو ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کی نس پر جا لگی اور وہ نامرد ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے لیکن وہ ابھی تک چلنے کے قابل بھی نہیں۔ میں انصاف لینے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گئی کیونکہ وہ کوئی عام ڈاکو نہیں، علاقے کے مشہور ترین ڈاکو ہیں، اس سے پہلے وہ بہت سے لوگوں کو لوٹ چکے ہیں۔ انصاف لینے کے لیے میں اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی، الٹا قاضی صاحب میرے جسم کو بھیڑیے کی طرح دیکھنے لگے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر قاضی سے انصاف لینا ہے تو پہلے قاضی کے بستر کو گرم کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کی نظریں جھک گئیں اور سلطان نے اسی وقت ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا اس عورت کے گھر جا کر معلوم کرو کہ واقعی عورت سچ کہہ رہی ہے۔ سلطان کا سپاہی چند ہی لمحوں میں وہاں پہنچ گیا اور آ کر سلطان کو بتایا اس عورت کی ایک ایک بات درست ہے، اس کے شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی ہے اور شاہی حکیم نے بھی اس کا معائنہ کیا اور وہ بالکل نامرد ہو چکا ہے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس گاؤں کے قاضی اور ڈاکو کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس حاضر کرو۔ چند گھنٹوں میں سلطان نے دیکھا کہ سپاہی قاضی اور ان آدمیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں۔ پھر قاضی صاحب کو حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے سلطان کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا جب تک قاضی کا سر قلم نہیں ہوگا اس وقت تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس قاضی کا سر قلم کرنے کے بعد سلطان نے اس قاضی کے سر کو اپنی تلوار کی نوک پر بلند کرتے ہوئے کہا اگر تمہیں زمین کے منصف سے انصاف نہیں ملا تو تم اوپر والے سے انصاف مانگتی، یا تو مقدمہ لے کر میرے پاس آ سکتی تھی، یا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت سے اللہ کے حکم سے آج تک کوئی بھی حاجت مند بغیر اپنی حاجت پوری کیے نہیں گیا۔ اس عورت نے کہا سلطان میں اکیلی تھی اور اتنی ہمت نہیں رہ چکی تھی کہ میں کسی کے پاس انصاف لینے کے لیے جاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت بغیر شوہر کے کیسے رہ سکتی ہے، اور اس لیے میں یہ گناہ سرزد کرنے پر مجبور ہو گئی، لیکن اس میں مجھے یہ شرم نہیں کہ میں نے قاضی کا بستر گرم کرنے سے بہتر ہے کہ ایک جانور کے ساتھ اپنی ہوس مٹائی۔ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑی جاؤں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ جرم بھی بہت بڑا جرم ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن تمہیں بھی اس کی سزا ملے گی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر دین کی شریعت کے مطابق اس عورت کو سزا دے دی گئی
اور بعض میں سلطان نے حکم دیا کہ میری پوری سلطنت میں یہ پیغام پھیلا دو کہ کوئی بھی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ یا جانور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اس کو سرعام سنگسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان کے اس حکم کے بعد کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ کوئی ایسا غلط قدم اٹھا سکے کہ بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان ڈاکو کا سر قلم کر کے ایک اہم گزرگاہ پر لٹکا دیا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھا سکے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔